بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمع ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں مختلف اعضاء کی دیات بیان کر رہے ہیں، جن میں عنوان انہوں نے دیا تھا مسائل کا۔ تو ان مسائل میں سے جناب آپ 10 مسئلے مکمل پڑھ چکے، 11ویں مسئلے کو آج ہم مکمل کریں گے۔ وہ 11واں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کے جو ہے جناب جس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے ہیں اس کو فل دیت دی جانی چاہیے، بشرطی کہ انگلیاں پہلے الگ نہ کاٹی جائیں۔ لیکن اگر قسطوں میں اس بیچارے کو اذیت دی گئی ہے، پہلے اس کی انگلیاں کاٹی گئی تو ان کی الگ دیت ہوگی، اور پھر اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے یعنی جوڑ سے تو اس کی پھر وہ مکمل دیت ہے انسان کی، کیونکہ وہ 2 اعضاء ہیں۔ پھر اس کی کلائیاں کاٹی گئی کوہنی سے تو پھر اس کی الگ دیت ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو یہ دیت اس طریقے سے واقع ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زائد کچھ حکومت بھی دینی ہوگی، حکومت کو وہی ہم عرش کی معنی میں لے رہے ہیں، تو بہرحال یہ عبارت میں اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ انگوٹھا یہ کس کے حکم میں ہے؟ کہتے ہیں انگوٹھا بھی اصابع کے حکم ہے، انگلیوں کے حکم ہے، اس کی کوئی الگ سے جو ہے کیا ہے جناب دیت یا کوئی عرش یا کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی انگلیاں اضافی بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اب ایک تو ہمارے ساتھی بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اسکول میں، تو اس کے ہاتھ میں 3 انگلیاں تھیں، اور پھر ایک اور تھا جس کے ہاتھ میں جناب انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیاں تھیں، اور پھر چھوٹی انگلی کے ساتھ ایک اور انگلی یعنی 5ویں انگلی بھی تھی۔ تو اس میں بھی جو ہے کیا ہے جناب کہتے ہیں کہ حکومت دینی ہوگی یعنی عرش دینا ہوگا۔ اچھا، اگر ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ کون سی اضافی انگلی ہے کون سی اصلی انگلی ہے تو بھی بڑا لازمی ہے کہ اس میں سوچنا پڑے گا۔ اس میں پھر ہم جو ہے جناب ممکن ہے جو اہل خبرہ ہیں ان کی طرف رجوع کریں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ناخن کی دیکھیں کہ بس بھی آج اس مسئلے میں آتی ہے، یا تو عبارت میں ہم اس مسئلے کو جو ہے کیا ہے جناب بیچ سے عبارت پڑھیں گے، کیونکہ آدھا مسئلہ تو یہ 11واں ہو چکا۔ اما لو قطعت الید من المرفق، اگر ہاتھ کو کاٹا جائے کوہنی سے، اول کتف یا کندھے سے کاٹا جائے، فالمشہور ان فیہ دیت الید، تو مشہور یہی ہے کہ اس صورتحال میں بھی وہی ہاتھ کی دیت دینی ہوگی، یعنی ایک میں آدھی دیت، دونوں کٹے ہیں تو فل دیت، کما تقدم جیسے کہ یہ بات گزر چکی کل والے ہی درس میں یعنی پچھلے درس میں۔ وَيُحْتَمَلْ أَنْ يُرِيدَ، اور احتمال ہے کہ ان یرید مصنف صاحب نے ارادہ کیا ہو یہ جو کہا تھا کہ عضدین میں دیت ہے، ما هو اعم من ذالک، اس مطلب کا جو اس مطلب سے بھی زیادہ عمومیت رکھتا ہے۔ حتی لو قطعها من الکتف وجب 3 دیات، اب یہ عمومیت کی وضاحت بتا رہے ہیں۔ حتی لو قطع الید، اگر کوئی شخص ہاتھ کو کاٹتا ہے کندھے سے، وجب 3 دیات، تو اس میں 3 دیات واجب ہو جائیں گے۔ بھائی 3 دیات کون سے؟ 2 ہاتھوں کے، ٹھیک ہے جناب، 2 ہاتھوں کا 1 دیت، پھر 2 کلائیوں کا 1 دیت، یہ ہو گئے 2 دیت، پھر 2 عضدین کی 1 دیت، یہ 3 دیت ہو گئے۔ لعموم الخبر، اس لیے کہ خبر جو ہے وہ عمومیت رکھتی ہے، کون سی؟ کہ وہ اعضاء جو 2 ہیں ان میں فل دیت دینی ہوگی۔ فَإِنَّهُ قَوْلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، بتحقیق یہ 3 دیات والے جو ہے کیا یہ بھی ایک قول ہے اسی مسئلے میں کہ اگر کندھوں سے بازو کاٹے گئے تو 3 دیت دینے پڑیں گے۔ وَوُجُوبُ دِیَتِ الْیَدِ وَحُکُومَةٌ فِي الزَّائِد،
اور یہ ہے کہ ہاتھ کی دیت دینی ہوگی، اور زائد یعنی جو اضافی ٹکڑا کاٹا گیا ہے اس کے لیے جو ہے کیا عرش دینی ہوگی۔ فإنه قول صالح، یہ ایک قول ہے، تیسرا قول ہے۔ وکلام الاصحاب ہونا، اس ہاتھ کے کاٹنے کے بارے میں جو علماء کرام کا گفتگو ہے، لا یخلو من اجمال، وہ اجمال سے خالی نہیں، یعنی وہ مفصل نہیں ہے، تفصیل اس میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ بس کہیں کہا ہے کہ ہاتھوں کے کاٹنے کی یہ دیت ہے، ہاتھوں کی انہوں نے حد بیان نہیں کی ہے۔ کہیں پر یہ کہا ہے کہ کوہنیوں سے اگر کاٹے جائیں تو یہ دیت ہے، پھر وہاں پر عضدین کا ذکر نہیں ہے۔ اب اختلاف، یا علماء کے کلام میں کافی اختلاف ہے۔ او اخلال، اخلال کا مطلب یہ ہے کہ جناب کلام میں خلل ہے، ایسی عبارات ہیں جو مطلب صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتی۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ، جیسے عبارات مختلف ہیں ایسے علماء کرام نے جو حکم دیا ہے دیت والا وہ بھی مختلف ہے۔ لا یخلو من اشکال، وہ حکم بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ چلیں، وَفِي الْيَدِ الزَّائِدَةِ، اگر ایک بندے کے 3 ہاتھ ہیں تو ہر بندے کے 2 ہاتھ ہونے چاہیے، تو ایک زائد ہاتھ ہے، اگر وہ زائد ہاتھ کاٹا جائے تو الحکومت، تو پھر اس میں جو ہے عرش دینی ہوگی۔ وَتَتَمَيَّزُ عَنِ الْأَصْلِيَّةِ، کہتے کیسے ہم پہچانیں کہ یہ اصلی ہاتھ ہے اور یہ زائد ہاتھ ہے؟ بِفَقْدِ الْبَطْشِ، بھائی زائد ہاتھ میں طاقت ہوگی نہیں، او ضعف، یا ہوگی طاقت لیکن اس کے مقابلے میں، اصلی کے مقابلے میں ضعیف ہوگا۔ وَمَيْلِهَا عَنْ سِمْتِ الطَّبِيعِ، اور جو زائد ہاتھ ہے وہ طبیعی طرف سے ادھر ادھر جھکا ہوا ہوگا۔ طبیعی طرف تو ہم اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ہاتھ اصلی جو رانوں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ جناب وہ پیٹ پر یا جو ہے کہ آگے پیچھے کی طرف مڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ وہ نقصان خلقت ہے، اور ہمارے ہاتھ کی لمبائی بھی کچھ ایسے ہے کہ ران تک آتا ہے، لیکن جو زائد ہاتھ ہوگا اس کی خلقت کچھ ناقص ہوگی۔ ولو فی اصبع، اگرچہ انگلی میں ہی، یعنی اصلی ہاتھ میں انگوٹھے سمیت 5 ہوں گی تو اس میں ممکن ہے 4 ہوں۔ ولو تساوتا، لیکن اگر دونوں ہاتھ جو ہیں کیا ہے وہ مساوی ہوں، کس بات میں؟ فیہا، یہ جو آپ نے صفات بتائیں، یا یوں کہ فیہا کی ضمیر خلقت کی طرف پلٹا ہے، خلقت میں مساوی ہیں، لمبائی، موٹائی، انگلیوں کی تعداد ایک جیسی ہے۔ فَإِحْدَاهُمَا زَائِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا، تو پھر ان دونوں میں سے ہم ایک کو زائد کہیں گے لیکن ہم اس کو معین نہیں کر سکتے کہ یہ زائد ہے یا یہ زائد۔ فَفِيهِمَا جَمِيعًا دِيَةٌ وَحُكُومَةٌ، تو اگر یہ دونوں ہاتھ کاٹے گئے جس کو ہم ایک اصلی کہہ رہے ہیں اور ایک زائد، تو اس میں دیت بھی ہے اور پھر حکومت بھی ہے۔ وکیل، اور یہ قول کیل والا آتا ہے کہ فِس زائدت، جو زائد ہاتھ ہے اس میں حکومت نہیں ہے بلکہ جناب ثلث دیت الاصلیت، اصلی ہاتھ کی دیت کا ثلث ہے۔ اصلی ہاتھ کی دیت آدھے انسان کی دیت ہے، یعنی انسان کی دیت کا آدھا حصہ، یعنی 500 دینار، 500 کا ثلث کر لیں آپ، ٹھیک ہے، تو ثلث جو کیا ہے اس زائد ہاتھ میں ہوگا۔ ففیہا ہونا دیتن و ثلثن، ففیہما، اگر کسی کا اصلی ہاتھ بھی کاٹا گیا اور اس کا زائد ہاتھ بھی کاٹا گیا تو اصلی ہاتھ کی تو دیت ہے 500 دینار، اور پھر اس زائد ہاتھ کا 500 کا ثلث ہوگا۔ اب 500 کا ثلث کتنا ہوگا میرے بھائی؟ 450 کا ثلث تو 150 دینار، باقی بچا 50، 50 کا ثلث بھی جو ہے کیا ہے جناب 16 اور کچھ پوائنٹ ہوں گے، تو گویا کہ 166 جو ہے کیا ہے وہ دینار دینا ہوگا۔ وَلَوْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا خَاصَّةً، اگر ان دونوں ہاتھوں میں سے، جبکہ ایک زائد ہے ایک اصلی لیکن ہم پہچان نہیں پاتے، ان میں سے ایک کو کاٹا جائے، تو میں احتمال ہے ثبوت نصف دیت یدن و حکومت، بھائی ہاتھ کی جو دیت ہے اس کا آدھا دینا ہوگا یعنی 250 دینار، اور وہ حکومت عرش بھی دینی ہوگی۔ کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ آدھی دیت اور حکومت نصف المجموع
ٹھیک ہے، یہ آدھا ہے مجموع کا، وہ حکومت، اور حکومت کا بھی جو ہے گویا کہ ہم نے حساب ادا کر دیا. خاصتاً للاصل، خاصتاً للاصل کا مطلب کیا ہے؟ براعت. جب ہم نے آدھی دیت دی اور حکومت دی تو اصالت البراعت کہتی ہے کہ تم بریء الذمہ ہو. خوب، اس کے بعد جناب چلتے ہیں وفی الاصبع، انگلی کی کیا جو ہے دیت ہے. کہتے ہیں پہلے تو انگلی کو کیسے پڑھیں؟ مثلث الحمزہ، حمزہ پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں، اصبع، 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 والبا، اور با پر بھی تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں. خوب، عشر الدیت، انسان کے دیت کا 10واں حصہ ہے. انسان کی دیت جو ہے کیا ہے جناب؟ اگر مرد ہے تو اس کی جو ہے کیا ہے دیت جناب؟ فرض کریں کہ 100 دینار ہے، 1000 دینار ہے تو پھر اس میں 100 دینار دینا ہوگا. 100 اونٹ ہے تو 10 اونٹ دینے ہوں گے، اور اگر عورت ہے تو اس کی آدھی ہو جائے گی. لیدن کانت ام لرجلن، چاہے یہ انگلی ہاتھ کی ہو چاہے یہ انگلی پاؤں کی ہو. تو لے رجل نہیں پڑھنا بھائی میرے، لے رجل. ابہامن کانت ام غیرہ، چاہے یہ انگلی انگوٹھا ہو چاہے غیر انگوٹھا ہو. للقوا لصحیحۃ عبداللہ ابن سنان وغیرہ، اس لیے کہ جناب عبداللہ ابن سنان کی صحیحہ روایت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے، وغیرہ، اور صحیحہ کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. وکیل، اور ایک قول کہتا ہے کہ بھائی انگوٹھا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. فی الابہام ثلث دیت العضو، اس عضو کی جتنی دیت ہے اس کا آدھا، اس کا آدھا مطلب اس کا ثلث یعنی تیسرا حصہ دینا ہے. فرض کریں ہاتھ میں آدھی دیت ہے یعنی 500 دینار تو اس کا ثلث دینا ہوگا، یا 50 اونٹ ہے تو اس کا ثلث دینا ہوگا. وفی شللہا، نیچے آ گیا میں، وہ باقی ثلثین یقسم علی سائر الاصابع. اچھا، باقی جو 2 ثلث ہیں ان کو دوسرے انگلیوں پر جو ہے کیا ہے وہ آپ تقسیم کر دیں گے. اچھا، اگر انگلی زائد ہے جو کاٹی گئی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وفی الاصبع الزائدۃ، زائد جو انگلی ہے ثلث دیت الاصلیت، اس میں اصلی انگلی کی جو دیت ہے اس کا تیسرا حصہ دینا ہے. وفی شللہا، اگر انگلی کاٹی نہیں ہے بلکہ انگلی کو ہم نے کیا کر دیا ہے جناب؟ شل کر دیا، یعنی وہ کام سے ختم ہے. شلل الاصبع مطلقہ، مطلقہ کا مطلب یہ ہے جناب کہ چاہے جو ہے کیا ہے وہ انگوٹھا ہو چاہے غیر انگوٹھا ہو، ثلثا دیتہا، اس انگلی کے دیت کے 3 حصے کریں، اس میں سے 2 حصے دینے ہوں گے. وفی قطع شلاء، اچھا اگر اس خشک انگلی کو، شل انگلی کو کسی نے کاٹا ہے، اثلث باقی، تو باقی جو ثلث دیت رہ گئی تھی وہ دینی ہوگی من دیتہا، اسی انگلی میں سے. سواء کان شلل خلقتن، چاہے یہ جو شلل ہے یہ خلقت سے ہی، جب سے یہ انسان پیدا ہوا تھی انگلی اس کی جو ہے کیا خشک تھی، ام بجنایت جانن، یا اس پر کسی جنایت کار نے جنایت کی تھی. ابھی چلتے ناخن کی طرف. بضم ذا، کہتے ہیں ظفر میں ذا کو ضمہ دے کے پڑھیں. پھر وہی مشالہ کا لفظ آ گیا. مشالہ یعنی دستدار، جیسے تلوار میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ ڈالنے کے لیے مخصوص طریقے سے اس کا وہ بنا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں زوئے میں بھی ایسے گولائی ہے، ایسے اس کے اندر والی جگہ خالی ہے، اس لیے مشالہ کہتے ہیں. والفا، اچھا اس ذا کے بعد فا پڑھنا ہے. اذا لم ينبت، جب یہ ناخن پھر نہ نکلے تو اس میں دیت ہوگی. اور نبت اسود، یا نکلا ہے ناخن لیکن کالا ہو کے نکلا ہے تو اس میں کیا ہے؟ عشرۃ الدنانیر، 10 دینار ہیں. ولو نبت ابیض فخمسۃ الدنانیر، لیکن اگر یہ ناخن پھر نکل آیا اور سفید نکل آیا تو پھر 5 دینار ہیں، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق. والمستند روایت ضعیفۃ، یہ جو 10 دینار والی روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے. وہ بھی صحیحۃ عبداللہ ابن سنان، اور جناب عبداللہ ابن سنان کی روایت صحیحہ ہے. فی الظفر 5 دنانیر،
کہتے ہیں بھائی یہ ناخن میں 5 دینار دینے ہوں گے. وحملت اور اس صحیحہ کو حمل کیا گیا ہے علامہ لو عاد ابیض جب وہ ناخن پھر نکل آئیں سفید جمعن تاکہ ہم اس صحیحہ کے درمیان اور اوپر والی 10 والی کے درمیان جو ہے کیا وہ جمع کر سکیں. وہ غریب فرماتے ہیں کہ اس صحیح حدیث کو ضعیف حدیث پر حمل کرنا اور جمع کرنا یہ عجیب و غریب ہے. وفی المسألۃ قول آخر ناخن والے مسئلے میں ایک اور قول بھی ہے وہ وجوب عشرۃ دنانیر متى کل او لم یخرج. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 10 دینار دیت میں دینے ہوں گے جب یہ ناخن جو ہے کیا نکالے جائیں اور پھر وہ ناخن جو ہے کیا ہے دوبارہ اس انسان کے ہاتھ پاؤں پر نہ آئے. وہ متى خرج اسود اور اگر وہ ناخن آتے ہیں لیکن کالے آتے ہیں فثلثا دیت ہی تو اس میں پھر 10 کے 2 ثلث دینے ہوں گے یعنی 6 اور کچھ پوائنٹ. لأنه فی معنی شلل اس لیے کہ ناخن کا کالا ہونا یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ ناخن ناکارہ ہیں. وَلِأَصَالَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ مِنْ وُجُوبِ الزَّائِد 2 ثلث ہم نے دیے اب شک کرتے مزید ہمیں کچھ دینا ہے یعنی اصالت البراءت کہتے کہ اب بری و ذمہ ہے مع ضعف المؤاخذ جبکہ جناب اس قول کا مأخذ جو ہے کیا وہ ضعیف ہے. کون سا یہ ثلثین والی کا. خوب وہ بعد مساوات عود یا اوپر جو 10 دینار والا تھا اس کا وہ مأخذ ضعیف تھا. وہ بعد مساوات عود ہی لعدم اصل اور یہ بعید ہے کہ جناب ان ناخن کا آنا مساوی اور نہ آنے کے ساتھ. وہ حسن فرماتے یہ بات اچھی ہے کہ 2 ثلث دینے ہوں گے ٹھیک ہے جناب اور مزید سے ہم بری و ذمہ ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم 12واں مسئلہ پڑھیں گے اگر کسی کی کمر توڑی جائے تو کیا حکم ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.